اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رمضان کا بڑا مقدس بابرکت مہینہ شروع ہے۔ آپ اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ بڑی مقبول عبادت ہے، اللہ کو بڑی پسند عبادت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑی محنت سے 16 گھنٹے بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور اگر روزہ ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ۔ اس لیے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بالکل بیسک بات کریں گے روزے کے مسائل پر۔ روزے کی نیت، سحری، افطار، ان 3 چیزوں پر آج ہم بات کر لیتے ہیں۔ اگر وقت رہا تو تینوں پر ہو جائے گی، ورنہ 2 ہی پر ہو پائے گی، کیونکہ ہم لوگ یہ ایپیسوڈ صرف 8 سے 10 منٹ کے اندر کا بناتے ہیں۔ چلیے آئیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو روزے کا وقت بتا دوں کہ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، یعنی روزہ مباشرت نہ کرنے کا نام روزہ ہے، اور اس وقت تک کھانا پینا چھوڑنے اور عورت سے مباشرت نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ اور کھانے پینے میں یہ تمام چیزیں شامل ہے کہ معدے میں کسی بھی طریقے سے نہ غذا جائے، فوڈ، نہ پانی جائے، نہ دوا وغیرہ پہنچے معدے میں۔ اس کا نام ہے روزہ۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غذا کی کوئی بھی چیز، پینے کی کوئی بھی چیز معدے تک نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے وہ دوا ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے بیوی سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہو، مباشرت نہ ہو، اس کا نام روزہ ہے۔ آدمی ارادے کے ساتھ اپنی خواہش نفس پوری کرے اور منی خارج ہو جائے، یہ تمام چیزیں شامل ہے کہ ایسی کوئی چیز اس میں نہ ہو۔ احتلام کو اس میں نہیں گنا گیا، کیونکہ احتلام میں آدمی کا اختیار نہیں ہوتا، جسے ہم نائٹ فیل کہتے ہیں۔ آدمی سحری کر کے سو گیا، اکثر پیٹ بھرا ہونے میں احتلام ہو جاتا ہے۔ اب سحری کر کے سو گیا اور سونے میں اس کو احتلام ہو گیا، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں انسان کا ارادہ نہیں پایا جاتا۔ ہاں، ارادے کے ساتھ اگر بیوی کو پکڑتا ہے، چھوتا ہے، کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے جس میں اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے، اور پھر اگر احتلام ہو جاتا ہے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خیر چلیے آئیے، روزے کا وقت اور بیسک چیزیں آ گئی۔ اب روزے کی نیت کے تعلق سے ہم سمجھ لیں۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت ضروری ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نیت کے بغیر، نیت نہیں کیا، بس یوں ہی دن بھر بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور اس نے نیت نہیں کیا روزے کی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ جو عربی میں نیت ہے وہ کرنا ضروری ہے، نہیں ہے۔ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ عربی میں بولنا ضروری ہے، اس کو نیت کہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، یعنی آپ نے جب روزہ رکھا ہے تو آپ نیت کر لے کہ اے اللہ، زبان سے بولنا بھی ضروری، دل سے
کہ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. اگر آپ نے یہ نیت نہیں کی دل سے روزے کی تو پھر آپ بھوکے پیاسے رہے, آپ کو روزہ آپ کا نہیں ہوگا. مثلا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائی, سحری کے وقت کچھ کھایا پیا مگر روزے کی نیت سے نہیں کھایا پیا تو روزہ نہیں ہوگا, بلکہ سحری اس نیت سے کھایا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. اب زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے, سحری اس نیت سے کھایا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, اس وقت میں کچھ کھایا پیا اس نیت سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نیت سمجھی جائے گی. اب بعد میں الفاظ کا ادا کرنا زبان سے ضروری نہیں ہے. رمضان کے روزوں کی نیت یا تو رات ہی میں کر لی جائے, یعنی جب آپ سحری کر رہے ہیں تبھی, یا دوپہر سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے, زوال سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے. نیت میں اتنا ارادہ کر لینا یا اتنا زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ رکھوں گا. اگر رمضان کا ذکر نہ کیا بلکہ صرف روزہ کہا تب بھی روزہ ہو جائے گا, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا روزہ رکھا ہوں یہ کہنا ضروری نہیں ہے. چلیے آئیے تھوڑا سا سحری کے تعلق سے ہم سن لیتے ہیں. روزہ رکھنے کی نیت سے جو کھانا یا پانی صبح صادق سے پہلے کھایا پیا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ بتا دوں سادے الفاظ میں, جیسے ہم لوگ خود جب چھوٹے چھوٹے تھے یا گاؤں میں دیہات میں پتہ نہیں چلتا تھا سحری کے وقت کا. اب تو خیر الحمدللہ اب گاؤں میں دیہات میں گھڑیاں آ گئی, موبائل آ گئے ہیں اور وہ کارڈ بھی بٹ جاتے ہیں جس میں سحری کا ختم کا وقت لکھا رہتا ہے. لیکن اکثر ابھی بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اذان سنتے ہیں فجر کی تب سحری بند کرتے ہیں اور آخری میں پانی پیتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہوگا, یہ روزہ نہیں ہوگا, کیونکہ اذان کب شروع ہوتی ہے؟ جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے, فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تب اذان ہوتی ہے. اور فجر کے وقت میں آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں. صبح صادق یہ سحری کا وقت ہے تو وہ اذان سے کچھ 4-5-6 منٹ پہلے ہوتا ہے. تو اب آپ اگر اذان کے وقت آخری میں پانی پی رہے ہیں تو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا. جی ہاں, اچھا سحری کھانا سنت ہے اور اس کھانے میں ثواب ہے. اگر کھانے کی خواہش کم ہو تو تھوڑا سا کوئی میٹھا ہی کھا لے یا دودھ وغیرہ پی لے. اگر بالکل بھی خواہش نہ ہو تو 2-4 گھونٹ پانی ہی پی لے, مگر سحری کے نیت سے ضرور کچھ نہ کچھ کھائے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہ بعض شہروں میں گندی عادت پڑ گئی ہے, رات کے 12-2 بجے تک کے جاگتے ہیں اور پھر اب 1 گھنٹے کے بعد میں اٹھنے جان پر آئے گا, بہت بھاری آئے گا, تو 2 بجے ہی 1:30 بجے ہی 3 بجے ہی وہ کھا پی کر سو جاتے ہیں. جبکہ سحری کا ابھی ہمارے یہاں وقت ختم ہو رہا ہے 5:20 کو مثال کے طور پر, تو اب یہ آدمی 3 بجے کھا کر سو گیا کیونکہ 3 بجے تک جاگ رہے ہیں. میں نے سورت وغیرہ میں دیکھا, گجرات میں دیکھا, احمد آباد میں, ممبئی میں دیکھا کہ اتنی گندی عادتیں شہر کے لوگوں نے پال لی ہے کہ رات کے 2-3 بجے تک کے جاگ رہے ہیں اور پھر کھا کر سو جا رہے ہیں, فجر بھی غائب, اور پھر سیدھا اٹھتے ہیں سورت وغیرہ میں, سیدھا اٹھتے ہیں ظہر میں, سیدھا ظہر میں اٹھتے ہیں. یہ بڑی گندی عادت ہے. سحری کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کا ہے اور اس وقت میں کچھ نہ کچھ اخیر وقت تک میں, جیسے 5:20 کو وقت ختم ہو رہا ہے تو 5 بجے تک 5:15 بجے تک کچھ نہ کچھ کھا پی لے سحری کی نیت سے, تاکہ وہ سحری کا تھوڑا بہت بھی کھایا ہوا وہ تقویت دے, طاقت دے. اگر رات کو سو جانے کی وجہ سے سحری نہیں کھا سکا سو گیا تب بھی روزہ رکھنا چاہیے. اگر سحری نہ کھانے کی وجہ سے کسی نے روزہ نہیں رکھا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ مسئلہ کیا ہے سمجھ لیا. مان لو آپ کی آنکھ نہیں کھلی, سحری آپ کو نہیں ملی, اذان ہو گئی, تو اب کیا کریں؟ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے, مولانا روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا, میں نے سحری نہیں کھایا, سحری کو آنکھ نہیں کھلی, روزہ رکھ لینا چاہیے. روزہ چھوڑنا بڑا گناہ ہے. ہاں اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار
میں روزہ رکھ ہی نہیں پاؤں گا بغیر سحری کے، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے، تو الگ بات ہے، وہ بعد میں پھر روزے کی قضا کرے. لیکن سحری چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. رمضان اگر چھوٹ گیا تو پھر رمضان کے بعد روزے کی قضا رکھنا پڑے گی، لیکن روزہ رکھنے کی طاقت ہے روزہ رکھ لو. یا دوسرا ایک آئیڈیا میری نگاہ میں یہ ہے کہ اگر آپ کی سحری چھوٹ گئی اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار تھوڑا سا مشکل جائے گا، تو آپ کیا کرو، 11:30 12 بجے تک یعنی زوال کے وقت تک آپ نیت مت کرو. دیکھ لو پوزیشن کیا ہے. اگر آپ کو 11 12 بجے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بات نہیں میں روزہ پورا کر لوں گا، تو آپ اس وقت بھی نیت کر سکتے ہیں. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام نے جو پوائنٹس رکھے ہیں وہ بڑے پیارے رکھے. یہ جو زوال کے وقت تک کے جو نیت کا وقت رکھا ہے، اس میں یہ بھی وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنی طاقت کا اندازہ لگا لے. مثال کے طور پر میں ابھی شوگر کا مریض ہوں، بی پی کا مریض ہوں، کولیسٹرول ہے، 4 5 بیماریاں ہیں، اب کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم خود 11 بجے تک 11:30 بجے تک کی نیت نہیں کرتے ہیں. جب لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا تو نیت کر لو. تو یہ ہے سحری کے مسائل. انشاءاللہ آئندہ کل افطار پر بات کریں گے.